بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی میری کہانی کا عنوان ہے ایماندار چرواہا۔ اس کہانی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کا ذکر موجود ہے، جو کہ ایک دن جنگل سے گزرے تھے تو انہوں نے سوچا کہ کچھ دیر ٹھنڈی چھاؤں میں سستا لوں۔ اچانک ان کی نظر ایک چرواہے پر پڑی جو اس قیامت خیز گرمی میں بھی بکریاں چرا رہا تھا۔ وہ کبھی ایک بکری کے پیچھے دوڑتا تو کبھی دوسری کو ہنکاتا، کبھی ایک چٹان پر چڑھتا تو کبھی دوسری پر۔ مسافر نے اپنا کھانا نکالا اور دسترخوان لگایا۔ سامنے ہی چرواہا اپنا کام کر رہا تھا۔ مسافر نے چرواہے کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میں کھانا کھانا چاہتا ہوں اور میری یہ خواہش ہے کہ تم بھی میرا ساتھ دو، آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ مگر چرواہے نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے بہت عزت بخشی، مگر میں اس وقت اپنے کام میں مصروف ہوں۔ یہ بکریاں دراصل میری نہیں ہیں، میں مختلف لوگوں سے اجرت لے کر انہیں چراتا ہوں اور شام کو ان کے مالکوں کے پاس پہنچا دیتا ہوں۔ اگر میں کھانا کھانے بیٹھ گیا اور کوئی بکری ادھر ادھر ہو گئی تو اس کے مالک کو میں کیا جواب دوں گا؟ مسافر نے چرواہے کی بات سن کر کہا، اگر کوئی بکری کھو جائے تو اس کے مالک کو کہہ دینا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے۔ یہاں کون سا بکری کا مالک موجود ہے جو اسے حقیقت کا علم ہوگا؟ چرواہا جھٹ بولا، بکری کا مالک تو موجود نہیں، مگر میرا مالک تو موجود ہے اور وہ ساری حقیقت سے باخبر ہے۔ بکری کے مالک سے تو میں جھوٹ بول لوں گا، مگر میں اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ یہ کہہ کر چرواہا اپنی بکریوں کے پیچھے دوڑ گیا۔ مسافر نے کھانا کھایا، کچھ دیر آرام کیا اور پھر اس سفر پر چل دیا۔ اگلے روز اس چرواہے کو مدینہ منورہ بلوایا گیا۔ چرواہا یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کل جس مسافر سے جنگل میں اس کی ملاقات ہوئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس غریب چرواہے کی ایمانداری سے بے حد متاثر ہوئے تھے اور اسے مدینہ منورہ اس لیے بلایا تھا کہ غریب چرواہے کو اس کی ایمانداری کا انعام دیا جا سکے۔ انہوں نے بہت سی بکریاں اور بھیڑیں چرواہے کو انعام میں دیں اور چرواہا دعائیں دیتا اور بھیڑ بکریوں کو ہنکاتا خوشی خوشی اپنے گھر روانہ ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سوچنے لگے کہ واقعی ایمان سے بڑی اور کوئی دولت نہیں۔